ہمارے بہت سے بہن بھائی نماز فجر کے لیے اٹھنا تو چاہتے ہیں مگر اٹھ نہیں پاتے۔ ہفتوں گزر جاتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ کل سے فجر کی نماز کو پابندی سے پڑھیں گے، مگر جب کل ہوتا ہے تو پھر وہی حال ہوتا ہے۔ آنکھ لگ جاتی ہے، نیند کا غلبہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، سستی وغیرہ ہو جاتی ہے اور فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ بہت سے لوگ پریشان ہیں کہ کیا کریں، فجر کی نماز میں اٹھنے کی عادت کیسے ڈالیں۔ لہذا اسی سلسلے میں آج میں آپ کو 5 ایسی باتیں بتانے جا رہا ہوں، 5 ایسے ٹپس میں آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ اگر آپ ان پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ 101% میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھنے بھی لگیں گے، آپ کو نیند بھی نہیں آئے گی اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ کو اٹھنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں، یہ ہم سب کے لیے بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ ہمارے دن کی شروعات ہی نماز چھوٹنے سے ہوتی ہے، اور فجر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے آپ یوں سمجھیے کہ آپ شیطان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ شیطان آپ پر حاوی آ جاتا ہے، آپ پر قابض ہو جاتا ہے، شیطان کا اثر آپ کے دل دماغ پر ہو جاتا ہے۔ وہ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ جب بندہ فجر کی نماز کے وقت سوتا رہتا ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھتا، تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، اور انسان کو جو مصیبتیں، پریشانیاں، نحوست، بے برکتی، جو مصائب و آلام پہنچتے ہیں وہ نماز فجر کو چھوڑنے کی وجہ سے پہنچتے ہیں۔ لہذا میں اپنے تمام بہن بھائیوں سے درخواست کر رہا ہوں کہ ان 5 باتوں کو جو میں بتانے جا رہا ہوں ان کو عمل میں لائیے اور نماز فجر پڑھنے کی، نماز فجر کے لیے اٹھنے کی عادت ڈال لیجئے۔ دیکھیے، پہلا کام آپ کو جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ رات کو جلدی سونے کی کوشش کریں۔ ہمارے یہاں یہ معمول بنتا جا رہا ہے کہ اکثر لوگ رات کو 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے تک جاگتے رہتے ہیں اور صبح 8 بجے، 9 بجے سو کر کے اٹھتے ہیں۔ آپ ذرا خود سوچیں کہ جب بندہ رات کو 2 بجے سوئے گا تو وہ صبح فجر کی نماز کے لیے کیسے اٹھے گا؟ فجر کی نماز کے لیے اس کی آنکھ کیسے کھلے گی؟ حالانکہ ایک اچھی اور صحت مند نیند لینے کے لیے انسان کا 6 سے 7 گھنٹے، 8 گھنٹے تک سونا ضروری ہوتا ہے، تبھی اس کی نیند مکمل ہوتی ہے، پوری ہوتی ہے۔ تو آپ اگر 2 بجے رات کو سوئیں گے، 3 بجے سوئیں گے تو ظاہر ہے 9-10 بجے صبح سو کر کے اٹھیں گے، اس کے نتیجے میں آپ کی نماز فجر کی چھوٹ جائے گی، نماز قضا ہو جائے گی۔ وہیں اگر آپ رات کو نماز عشاء پڑھ کر ضروریات سے جلدی فارغ ہو کر آپ 9 یا 10 بجے تک سو جائیں تو 6 یا 7 گھنٹے سونے کے بعد فجر کے وقت آپ کی آنکھ خود بخود کھل جائے گی، کسی کو اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اور عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، جو لوگ جلدی سونے کے عادی ہوتے ہیں ان کی آنکھ سحر کے وقت خود بخود کھل جاتی ہے، کسی کو بھی اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اور یہ ہمارے نبی کی سنت مبارکہ بھی ہے کہ حضور نماز عشاء پڑھ کر ضروریات سے فارغ ہو کر بہت جلدی آپ سو جایا کرتے تھے۔ جب سے یہ موبائل ہماری زندگی میں آیا، لوگ لیٹ نائٹ سونے کے عادی ہو چکے ہیں، رات کو 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے تک موبائل پر، کمپیوٹر پر، انٹرنیٹ پر لگے رہتے ہیں، 3 بجے سوتے ہیں اور صبح 10 بجے، 11 بجے سو کر کے اٹھتے ہیں، اور اس طرح ان کی دنیاوی زندگی بھی تباہ و برباد ہو رہی ہے اور نمازیں چھوڑنے کی وجہ سے ان کی آخرت کی زندگی بھی تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ لہذا پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ رات کو جلدی سونے کی کوشش کریں۔ دوسرا کام آپ یہ کریں کہ آپ الارم لگائیں، 1 الارم لگائیں، 2 لگا لیں، 3 لگا لیں، 5-5 منٹ کے گیپ کے ساتھ الارم لگا لیں۔ پہلا بولے گا، پھر 5 منٹ کے بعد دوسرا بولے گا، پھر 5 منٹ کے بعد تیسرا بولے گا۔ اس طرح آپ آسانی کے ساتھ نماز فجر پڑھنے کے لیے اٹھ جائیں گے۔ بلکہ ایک الارم آپ اپنے سے تھوڑا سا دوری پر لگائیں، جب وہ بولے اور اس کو بند کرنے کے لیے جب آپ اپنے بستر سے اٹھیں تو آپ پر سے نیند کا غلبہ جو ہے وہ کم ہو جائے، اور اس طرح آپ آسانی کے ساتھ نماز فجر کو ادا کر سکیں گے۔ لہذا الارم ضرور لگائیے۔ الارم آپ کو فجر کی نماز کے لیے اٹھانے میں بہت ممد و معاون، مددگار ثابت ہوگا۔ تیسرا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ آپ اپنے اندر نماز کی فکر پیدا کیجئے، نماز کا احساس پیدا کیجئے، نماز کی فکر پیدا کیجئے، اور یہ دل میں بات اپنے بٹھا لیجئے، جما لیجئے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، کتنا بھی بڑا نقصان کیوں نہ ہو جائے، لیکن مجھے فجر کی نماز نہیں چھوڑنی ہے، فجر کی نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ یہ بات آپ اپنے دل میں بٹھا لیجئے، کیونکہ آپ اس بات کو اس طرح سمجھیے کہ اگر آپ کو کل کہیں جانا ہے، کسی سے ملنا ہے، سفر پر جانا ہے، یا کوئی 5 بجے، 6 بجے، 7 بجے آپ کا کوئی بہت ضروری کام ہے، تو ابھی سے آپ کو فکر سوار ہو جاتی ہے اور آپ اس کام کو وقت پر کر بھی لیتے ہیں۔ لہذا اسی طرح جب آپ کے دل اور دماغ میں نماز کی فکر پیدا ہوگی، نماز کا احساس ہوگا، نماز کی قدر و منزلت آپ کے اندر جاگے گی، پیدا ہوگی، تو انشاءاللہ آپ نماز فجر کے لیے آسانی کے ساتھ اٹھ بھی سکیں گے اور نماز فجر کو پابندی کے ساتھ آپ ادا کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔
نماز فجر کی فضیلت کے حوالے سے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں ان پر غور کیجئے۔ جیسے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز فجر چھوڑ دیتا ہے تو اس پر شیطان حاوی آ جاتا ہے، شیطان اس پر قبضہ جما لیتا ہے، اور جب بندہ نماز فجر پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ نماز فجر پڑھنے والے کے لیے اللہ عز و جل کی رحمت اور برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ لہذا آپ کو تیسرا اور بہت ہی امپورٹنٹ کام ہے یہ کہ آپ اپنے دل کے اندر، دماغ کے اندر نماز کا احساس پیدا کیجئے، نماز کی فکر پیدا کیجئے۔ جب آپ کے اندر نماز کی فکر پیدا ہوگی تو انشاءاللہ آپ پابندی کے ساتھ نماز فجر کے لیے اٹھنا شروع کر دیں گے۔ چوتھا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ آپ دعا کر کے سوئیں، یعنی جب آپ بستر پر سونے کے لیے جائیں تو بیٹھے ہوئے بستر پر یا لیٹ کر کے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور اس طرح دعا کریں کہ باری تعالیٰ، پروردگار عالم، میں تو نحیف و ناتواں کمزور انسان ہوں، پروردگار میں نماز فجر پڑھنا تو چاہتا ہوں، نماز فجر کے لیے اٹھنا بھی چاہتا ہوں، لیکن پروردگار عالم میری آنکھ نماز فجر کے لیے نہیں کھلتی ہے، نماز فجر میں مجھے سستی لاحق ہو جاتی ہے، نیند کا غلبہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، لہذا پروردگار عالم اس معاملے میں تو میری مدد فرما، مجھے نماز فجر پڑھنے کی ہمت دے، توفیق دے، طاقت دے، تاکہ میں نماز فجر کے لیے پابندی کے ساتھ اٹھ سکوں، نماز فجر کی پابندی کر سکوں۔ جب آپ اس طرح اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے میں آپ کی ضرور مدد فرمائے گا۔ تو چوتھا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ سونے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اور پانچواں جو سب سے ضروری کام ہے وہ کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ جب آپ کی آنکھ کھلے، مثال کے طور پر آپ کی آنکھ ایسے وقت کھلی کہ فجر کی نماز کا وقت نکل چکا ہے اور آپ کی فجر کی نماز قضا ہو چکی ہے، تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے تو فوراً آپ وضو بنائیں، وضو کر کے مصلی پر کھڑے ہو جائیں نماز فجر پڑھنے کے لیے۔ دوسرا کوئی بھی کام بعد میں کریں، پہلے آپ نماز فجر کو پڑھیں، جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے فوراً آپ وضو بنا کر مصلی پر کھڑے ہو جائیں نماز فجر کو پڑھنے کے لیے۔ اس سے ہوگا کیا، جب آپ اس طرح کریں گے تو اس طرح سے ایک بار ہوگا آپ کے ساتھ، دو بار ہوگا، چار بار ہوگا، 6 بار ہوگا، اور دھیرے دھیرے آپ کے دل میں نماز کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت کا احساس پیدا ہوگا، اور آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ڈال دے گا، خود بخود آپ کو احساس ہونے لگے گا کہ یار فجر کی نماز میری قضا نہیں ہونی چاہیے، فجر کی نماز میری نہیں چھوٹنی چاہیے، اور پھر آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھنے کا اہتمام و انصرام کرنا شروع کر دیں گے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کی آنکھ فجر کے وقت کھلنا شروع ہو جائے گی، فجر کی نماز آپ پابندی سے پڑھنے لگیں گے۔ تو یہ 5 ٹپس، 5 باتیں ایسی ہیں کہ اگر آپ ان پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ یہ گارنٹی ہے، 101% گارنٹی ہے کہ آپ نماز فجر کے لیے اٹھنے بھی لگیں گے، آپ کو نیند بھی نہیں آئے گی، اور پھر نماز فجر کے لیے اٹھنا آپ کے لیے انتہائی آسان ہوگا۔ آپ سے میری درخواست ہے، بالخصوص اس کلپ کو آگے اپنے فرینڈز کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے بھائیوں کو بھی اس سے مدد مل سکے، اور اگر آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی ایک بندہ بھی نماز فجر کی پابندی شروع کر دے گا تو انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔